نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت مباہلہ کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک میں کون سی ایسی آیت ہے جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، اور پھر مباہلہ کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ آیت مباہلہ جو ہے وہ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 61، اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم مباہلہ کا معنی و مفہوم جانتے ہیں کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا شان نزول جانیں گے۔ تو مباہلہ کا معنی ہے کہ جب دلائل اور براہین یا بحث و مناظرہ سے کوئی بات طے نہ ہو، یعنی دو فریقین کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، دلائل دینے کے باوجود کوئی بات طے نہ ہو اور کوئی موقف ظاہر نہ ہو اور اختلاف ختم نہ ہو، تو فریقین اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرے کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ لعنت سے مراد یعنی اس پر پھٹکار ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو غلط عقائد رکھتے تھے اس پر بحث کرنے لگے۔ بحث و مناظرہ کے باوجود جب وہ کسی بات پر متفق نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام انہیں مباہلے کی دعوت دے، جس کی صورت یہ ہو کہ فریقین خود اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ رکھ کر دعا کریں، جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، تو انہوں نے مہلت مانگ لی کہ ہم آپس میں مشاورت کر لیں۔ دوسرے روز جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات حسنین کریمین اور مائی فاطمہ زہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے نکلنے کا کہا، جب یہ موقع تھا تو اس وقت نبی علیہ السلام کی باقی صاحبزادیاں وصال فرما چکی تھی۔ اس پر اصحاب کبائر بھی بما اہل و عیال آنے کو تیار ہو گئے، تو عیسائیوں کے بڑے پادری نے کہا کہ اگر انہوں نے دعا کی تو وہ ٹلے گی نہیں، لہٰذا ان سے مباہلہ کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ ایک بھی نصرانی زمین پر نہیں بچے گا۔ اس پر انہوں نے بجائے مباہلہ کے جزیہ دے کر رہنا قبول کر لیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ ایک گروہ جو خود غلط عقائد کا مالک ہے اور پھر دوسروں کو بھی اس غلط عقیدے کی طرف لانے میں لگا ہوا ہے، اس گروہ کے نزدیک نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی، مائی فاطمہ اور 2 نواسوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہی اہل بیت ہیں اور پاکیزہ نفوس ہیں، بس ان کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ہی یہ آیت موجود ہے، آیت تطہیر، وہاں پر جن سے خطاب کیا گیا وہ ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو شامل کرنے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔